آپ لوگ کیا زبردستی کیے تھے آج؟ نہیں دیکھیں، جیل مینول کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں. جیل مینول کی دھجیاں انہوں نے بکھیری ہیں. دیکھیں، ایک ملاقات فکسڈ ہے، سکیجول میٹنگ ہے، منگل والا دن فیملی کی ملاقات کا ہے، جس میں اب تھرسڈے کو تو آپ کے پولیٹیکل لیڈر آج فیملی مجھے بھی یاد آ گیا، تھرسڈے پولیٹیکل لیڈرز کا آج لوئرز وکلا کے آگے پیچھے، اور یہ ٹیوزڈے فیملی کا. خود دیکھیں، ایک ایسا شخص جس کے خلاف آپ نے 200 پلس ایف آئی آرز بنائی ہوئی ہیں، اسے کیا کلائنٹ ایکسیس کے تحت اسے اپنے وکیل سے ملنے کا حق نہیں ہے؟ اسے آئین یہ حق دیتا ہے، تو کیا اس کے وکیل نہیں جا سکتے؟ تو اسی لیے کورٹس نے کہا کہ 6 وکلا اور 6 فیملی ممبرز ٹیوزڈے والے دن ملیں گے. اور یہ آج سے نہیں چل رہی، یہ خان صاحب 5 اگست سے جیل میں ہیں، تب سے یہ چلی آ رہی ہے. مگر کیا ہے کہ 26 نومبر کے بعد ایک تنگ نظری آ گئی کہ خان صاحب کو ملنے نہیں کسی سے دینا. اب دیکھیں یہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ علیمہ خان نہیں ملیں گی، باقی 2 بہنیں ملیں گی. وہ تو آج دوسری بہنیں ڈٹ گئیں، کھڑی ہو گئیں اپنی بہن کے ساتھ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ لیکن آپ کے دوسرے ملاقاتی نہیں ڈٹتے لسٹ والوں کے ساتھ. دیکھیں اس میں سلمان اکرم آزاد پھٹ گئے ہیں. میں سناتا ہوں ابھی آپ کو کیا کہا. بالکل ٹھیک ہے، مگر دیکھیں پارٹی میں دیکھیں، اگر بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین کا رائٹ ہے. بیرسٹر گوہر ہمیشہ جاتے رہے کہ وہ پارٹی لسٹ پہ نہیں جاتے رہے. ہمیشہ جب بھی گئے ہیں انہیں انٹرٹین کیا گیا ہے، کیونکہ پارٹی چیئرمین ہے. کم از کم اتنا تو لیوریج انہیں دینا ہے. مگر آپ باقیوں کی بات کریں، ہاں جی، جس طرح طے ہو وہ فالو ہونا چاہیے. جس طرح سیکرٹری جنرل لسٹ دیں اس کو فالو ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے اس میں اڈیالہ والے پک اینڈ چوز اس میں بھی آتے ہیں. میں ایک بات ایڈ کر دوں بیچ میں. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے ہم عدالتوں کی ساری بات مانتے ہیں، یہ کوئی دنیا میں کوئی جیل سے بیٹھ کے آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل جرنلز کے اندر، اور ایک کے بعد دوسرا پبلش ہو رہا ہوتا ہے. ان کی بھی ذمہ داری ہے نا، آپ جیل مینول کھول لیں. آپ جو آرٹیکل انٹرنیشنل بڑا کچھ ہم نے بھی دیکھا ہے، مجھے یاد ہے. لیکن پبلش تو نہیں ہو رہی ہوتی نا اس طرح. مطلب پبلش ابھی آپ کے آرٹیکل میاں صاحب کی کوئی آرٹیکل جیل سے نہیں آیا. میاں صاحب کی تقریریں بھی چلتی تھی ٹی وی پہ، اور وہ ویسے پابندی تھی. جب میاں صاحب تھے جیل میں جب تھے تو پابندی تھی. نہیں، جب واپس بھی آئے تھے تو پابندی تھی. وہ تب بھی کانوکٹ ہی تھے. وہ تو بعد میں آگے چیزیں ہوئی تو ان کا ارائیول بھی دکھایا گیا ان کی ایئرپورٹ. اس کے بعد تو بالکل بند کر دیا نا، بلیک آؤٹ کر دیا. یہاں پہ کوئی فوٹو بھی نہیں آتی، کچھ بھی آتی. اس لیے ان باتوں میں نہ ہی جائیں، باتوں میں نہ جائیں. مالک صاحب بلیک آؤٹ صاحب یہ نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں سر، تصویر نہیں دکھا سر ان کی سکتے. تقریریں ہم چلاتے رہے شو میں، نہ کریں. وہ تو جب حالات بہتر ہو گئے اگر آپ نے چلائے نا، چلاتے رہے. جولائی 2019 سے نومبر 2020 تک نہیں تھا. مطلب اس کے بعد پھر میرا نہیں خیال قانون میں اگر کوئی مفرور ہو تو ان کی بایو میٹرکس ایئرپورٹ پہ جا کے ٹیمیں کرتی ہوں، وہ بھی نہیں ہوتا رہا. ان باتوں میں نہ جائیں، وہ پھر وہ ڈیفینڈ نہیں آپ کر سکتے. نہیں سر، آ کے کروائیے، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ تو ٹھیک ہے، قانون تو نہ لکھو نا دوبارہ. قانون تو پورا کیا. اچھا کامران مرزا صاحب نے بھی جوائن کر لیا. میں صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. آج آپ کا دن تھوڑا سا ٹف ہوگا آپ کے لیے. نہیں، عمیر صاحب سے، عمیر نیازی صاحب سے آپ پوچھتے ہیں نا، پی ٹی آئی کو لے کے بیٹھے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا، اب مان گئے ہیں کہ باتیں ہوں گی. یہ لوگ تو چلڈ پروگرام ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے ایسے بیان دیے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو میری زندگی موت کا ذمہ دار چیف ہوں گے، ڈی جی آئی ہوں گے، تو ان کو یہ فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ لوگ بلو ہاٹ بلو کولڈ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ کل ہی میں نے یہ بات رانا صاحب سے پوچھی کہ یار آپ لوگ کیوں نہیں ملنے دیتے، کن لوگوں کو ملواتے ہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہیں. ان کا جواب سن لیں، اور پھر آج آپ کے سیکرٹری جنرل نے جو کہا ہے وہ بھی سن لیں. بیکاز اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این، پی ٹی آئی ورسز پی پی پی. اب لگتا ہے بن گیا ہے پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی. ذرا سن لیں کہ یہ کل کی کیا بات ہوئی اور آج کیا بات ہوئی. یہ کون کرواتا ہے کہ عید پہ نہ علیمہ خان مل سکیں، نہ سلمان اکرم راجہ مل سکے، نہ جنید اکبر کو ان میں سے مل سکے، اور 2.5 مہینے بعد اچانک علی امین گنڈا پور مل سکتے ہیں، بیرسٹر سیف مل سکتے ہیں. جو لسٹیں وہ دیتے ہیں اس پہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوتی. تو پھر یہ کون کرواتا ہے اگر آپ لوگ کچھ نہیں کروا رہے تو؟ جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے سیکرٹری جنرل. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ 10 15 20 50 لوگ جو بھی پہنچے تھے وہ وہاں پہ رکتے اور وہ کہتے کہ جی ہمارے یہ سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، وہ جن لوگوں کو الاؤ کریں. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم 8 باری گئے ہیں، 9 باری گئے ہیں، گھنٹوں انتظار کیا، ہمیں اندر نہیں جانے دیتے، اپنی مرضی کے لوگوں کو جانے دیتے ہیں. نہیں، معاملہ یہ کہ مرضی کے لوگ کیوں جاتے ہیں؟
وہ لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم تو سلمان راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی اجازت سے ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ دیکھیں نا اب جو ہائی کورٹ میں وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہاں پہ جو بات ہوئی ہے جو وہاں پہ پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ انہوں نے وہاں پہ ریٹن سٹیٹمنٹ دی اور اس کے مطابق کہا کہ جی ہم وہاں پہ معاملات کو اس طرح سے چلائیں گے۔ اب انہی کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ادروائز کر رہے ہیں، تو اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ اس کو انشور کریں۔ آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے، کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے، اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا۔ بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو۔ جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو ملیں گے، آپ نہیں اس میں سے 1 کو اٹھا کے بھیج سکتے اور باقیوں کو کہیں سر جھکا کے چلو تم ہماری خوشنودی میں ہو اس لیے تم بھی سب چلے جاؤ۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ مجھے اس پہ افسوس ہے کہ پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا۔ جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں، اگر میں سڑک پہ کھڑا ہوں مجھے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کے 4 لوگ اندر چلے جائیں، یہ کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ میں بالکل اس بارے میں واضح ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہمارا ایک نظم ہے، ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، ہم نے کہا کہ یہ لوگ ملیں گے، وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا؟ جو لوگ ان کی خواہش کے تحت جا کے ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ملتے ہیں نا، وہ رانا صاحب نے بھی کہا، پہلی بار ان دونوں کو میں دیکھا ایک بات پہ اتفاق ہو گیا، وہ کہتے ہیں کیوں ملتے ہیں جا کے، انکار کر دیں، اور وہ مشکوک ہیں۔ آپ یہی اب آپ لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ اس لسٹ کے باہر جا کے ملیں گے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو، چاہے وہ بیرسٹر سیف ہوں، چاہے بیرسٹر علی ظفر ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا مطلب وہ لوگ مشکوک ہیں، وہ اور رلے نہیں ہیں نا۔ اچھا دیکھیں، خان صاحب سے ملنا کون نہیں چاہے گا؟ پارٹی میں ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کریں۔ اگر پی ٹی آئی کے جلسوں کا احوال دیکھ لیں، سٹیج پہ سارے لوگ کس لیے چڑھ جاتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہ آپ کا سیکرٹری اچھی جگہ سے دیکھ سکیں کہ جو لوگ جائیں گے لسٹ کے باہر وہ مشکوک ہیں، وہ ان کی گیم کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں اتنا بھی نہیں، دیکھیں ڈسپلن کے ایشوز ضرور ہیں، دیکھیں ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا پارٹی نے یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ کوئی لسٹ سے بیونڈ جائے گا، کسی نے نہیں جانا، کسی ایک کو روکیں گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا؟ اس طرح کا تو ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا نا۔ بات ہے کہ یہ اپنا تھوڑا سا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ہے لسٹ دی ہے، یہ اچھی بات ہے، لسٹ جانی چاہیے، بلکہ لسٹ 1-2 دن پہلے تیار کر لینی چاہیے اور آپس میں مشاورت کے عمل کو اور بہتر بنا لیں۔ اب دیکھیں جیسا بیرسٹر گوہر گئے ہیں، علی ظفر گئے ہیں، اب ہم ان کو اس طرح سے کہیں کہ جی وہ پارٹی کے غدار ہے، تو یہ بھی نہیں جو ہے نا مناسب بات۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل صاحب آپ کے خیال میں زیادہ غصے میں آگے، اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ آگے مگر اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس کے پہلے آپ واضح کر لیں نا ٹی او آرز کے، اگر آئندہ فیوچر میں ایسی صورتحال دیکھیں یہ تو بننی ہے، مگر خود دیکھیں، خود آپ ایک اس چیز کا فیصلہ کریں کہ 6 وکلاء گئے ہوئے ہیں، 6 وکلاء میں سے ایک رہ جاتا ہے، کیا 5 وکلاء جن کے مختلف طرح کے کیسز خان کے ڈیل رہ رہے ہیں، روک دیا جاتا ہے، مگر کیا وہ 5 بھی نہ جائیں؟